کے راستے سے گزرنا پڑے گا، تبھی آپ جو ہے انسانیت کے در پر پہنچیں گے۔ بہرحال ہمارے ساتھ مولانا کلب رشید صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر کلب رشید صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج دیکھیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ کیا یہ جو جنگ ہے یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، خاص طور سے جو یہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، جنگ آگے نہ بڑھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ یوکرین میں روس اور یوکرین پچھلے 2.5 سال سے، 2.25 3 سال سے وہاں جنگ نہیں رک رہی، اس سے دنیا متاثر ہوئی۔ اب آپ دیکھیے 12 مہینے تقریباً ہو رہے ہیں جس طرح سے اسرائیل اور فلسطین سے یہ جنگ نکل کر کے لبنان اور یمن، سیریا اور اب ایران تک پہنچ گئی ہے کہ جس کا خطرہ تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ہم ہندوستان کے لوگ ہیں، ہم ہمیشہ جو ہے وہ جنگ کے مخالف رہے ہیں، ہمیشہ اہنسا پرمو دھرما جو ہمارا نعرہ ہندوستانی ہے وہ دیتے رہے ہیں، اور واسودیو کٹمبکم کی بات ہم ہمیشہ کرتے رہے۔ تو اس سرزمین سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا پیغام دیں۔ آیت اللہ نے جو بات کہی ہے رہبر انقلاب اسلامی، وہ میں نے بہت مختصر انداز میں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو 2 3 باتیں بہت ایک اتحاد پر بات کی کہ اتحاد بہت ضروری ہے، اور اتحاد صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے۔ دوسرا یہ کہ دفاعی نظام کے بارے میں بتایا ہے کہ دنیا کو دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، اور قرآن بھی اس کو اجازت دیتا ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم جو ہے فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑے ہیں کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اسرائیل ظالم ہے۔ تو کیا کہیں گے مولانا کلب رشید صاحب، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ MMC نیوز انڈیا پہ صرف آئے ہیں اور میری گزارش پہ آپ نے یہ دعوت قبول کی ہے، دنیا آپ کو سننا چاہتی ہے اور بہت سارے لوگ ہم سے جڑ گئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جڑ گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا پیغام دیں شروع میں جی سب سے۔ ممتاز بھائی، سلام عقیدت و سلام محبت، اور آپ کے نیوز چینل کی پھولنے پھلنے کی دعا کے ساتھ دیکھیں، یہ اپنے آپ میں انقلاب ہے، اسی کو انقلاب کہتے ہیں کہ آپ کسی مولوی کے خطبہ جمعہ کو لے کے اس وقت چرچا کے لیے بیٹھے ہیں۔ چائے پہ چرچا ہوتی ہے، حکومت پہ چرچا ہوتی ہے، کرسی پہ چرچا ہوتی ہے، جنگوں پہ چرچا ہوتی ہے، پر کسی کے خطبے پہ چرچا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے آپ میں اس کی باتیں دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ایک ہندوستانی مولوی ہونے کے ناطے بتاؤں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں جو بھائی چارہ ہے وہ پرم دھرم ہے، ہمارے یہاں جو انسانیت ہے وہ پرم دھرم ہے، جو ہمارے یہاں سنی شیعہ بھائی چارہ ہے، ہندو مسلم بھائی چارہ ہے، دلت برہمن بھائی چارہ ہے، الگ الگ جاتی پرجاتیوں کے بھائی چارے ہیں۔ ہمارا ملک بھائی چارے سے ہی چلتا ہے، بھائی چارے کا نام ہی ہندوستان ہے۔ سو ہم اپنے نظریے سے ہی چیزوں کو دیکھیں گے اور اس نظریے سے ہی بات کریں گے۔ رہا ان کا خطبہ اور خطبے میں باتیں، تو میں پرٹیکولر لفظوں پہ نہیں جا کے ایک میرے سننے والوں کے لیے جو مجھے سننا چاہتے ہیں ایک الگ طریقے کی بات کرنا چاہوں گا۔ 8.2 بلین انسانوں کی آبادی میں میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 31.6% یا 8% جو ہے وہ کرسچن آبادی ہے، اور 25.6% جو ہے وہ مسلم آبادی ہے۔ کرسچن آبادی کے 31.8% وہ لوگ ہیں جو بلکہ 60% وہ لوگ ہیں جنہیں سیاست سے مطلب نہیں ہے، فرائیڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ زندگی جیتے ہیں، اور پھر سیٹرڈے اور سنڈے ان کی چھٹی ہوتی ہے، منڈے پھر لائف کو جوائن کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو 25.8% ہے اس میں 90% لوگ یا دلچسپی کی وجہ سے یا بیکاری کی وجہ سے اور یا گھر میں فری بیٹھے ہیں، ریل، موبائل، اس سب سے مطلب رکھتے ہیں۔ سیاست جانتے ہوں نہ جانتے ہوں مگر سیاسی بھیڑ کا حصہ ضرور رہتے ہیں۔ سو آپ اردو آبادی، عربی آبادی، فارسی آبادی سب کو اگر جوڑ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی میں سنا کرتا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ جب ووٹ لیتے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا مجمع کوئی 10 لاکھ لوگ اسے سنتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ خطبہ
اس ریکارڈ کو توڑ رہا ہے، اور کم و بیش مجھے لگتا ہے کہ 100 ملین لوگوں سے زیادہ، قریب قریب 1.1 بلین کہہ سکتے ہیں، آبادی جو ہے اس خطبے کو سن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے اور اپنے اندر ایک نظریہ پیدا کر رہی ہے۔ سو میں یہاں ایک الگ نظریے سے آغا کو رکھنا چاہوں گا، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے لیڈرز ہیں، چاہے وہ امریکن لیڈر ہوں، چاہے وہ کینیڈین لیڈر ہوں، میں نظریے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل بالکل بات نہیں کر رہا ہوں ایسٹ کی، ویسٹ کی، گورے کی، کالے کی، یوروپین کی، انڈین کی، میں بات کر رہا ہوں لیڈرشپ اور اس کے تجربے کی۔ تو اس وقت دنیا میں جتنے کہیں لیڈرز موجود ہیں، چاہے وہ امریکن ہوں، کینیڈین ہوں، جاپانیز ہوں، حالانکہ جو معمولاً زیادہ جیتے ہیں ان کو بھی میں کاؤنٹ کر رہا ہوں، چائنیز ہوں، اس کے علاوہ دوسرے سارے لیڈرز کو اگر میں کاؤنٹ کر لوں تو نارملی انسانی حیثیت سے جب کوئی بڑا آتا ہے تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اس کی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر میں انسانیت کے اخلاقیات سب کو سکھا کے ایک کمرے میں بند کروں، اور یہ سب ایک کمرے میں بیٹھے ہوں دنیا کے سارے لیڈران، اور خامنہئی اگر وہاں انٹر ہوں، تو اگر کسی وجہ سے نہ بھی ہو تو ایک وجہ تو ہے کہ سارے ان کی تعظیم کو کھڑے ہوں گے کہ وہ سب سے زیادہ سیاست کا تجربہ رکھتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ انسانی خدمات کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ دشمن جھیلنے کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ 40 سال سے اپنے ملک کو بنا کسی ایڈ کے اور بنا کسی فائنینشیل سپورٹ کے اور بنا انشورنس کے اور بنا میڈیکل انٹرنیشنل ریسرچ کے سپورٹ کے اپنے ملک کو چلانا جانتے ہیں، تو یہ سارے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب رہا عہدہ، تو عہدے میں حضور بہت آسان سی باتیں ہیں، میں بہت کم لفظوں میں کہوں گا، شاید جو مجھے سمجھ رہے ہیں یا جو مجھے جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ جو آدمی 30 سال پہلے پریسیڈنٹ رہا ہو اور 2 ٹائم رہا ہو تو 42 سال تو ایسے ہی نکل گئے۔ تو میں آج کے لیڈرز میں جو موجود لوگ ہیں ان کو اگر میں ایک نظر سے دیکھوں تو 42 سال پہلے تو یہ اپنے کالجوں سے نکل کے اور نیٹ ورک کی پرابلم ہے، لیکن ابھی حاضر ہو جائیں گے مولانا کلب رشید صاحب ہم سے جڑے ہوئے ہیں اس وقت، اور وہ جلد ہی لگ رہا ہے کچھ نیٹ ورک کی پرابلم ہے، وہ ہم سے جڑیں گے، اور جو آیت اللہ اس وقت خامنہئی ہیں ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور بہت جلد وہ ہم سے کنیکٹ ہو جائیں گے، اور جیسے ہی وہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ان کی زندگی اور اس کے بعد خطبے کی اہمیت اور دنیا کو کیا پیغام ہے، اس پر حجت الاسلام مولانا کلب رشید صاحب اپنا جو ہے پیغام دے رہے ہیں، اپنا میسج، اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے ہندوستان کی اور دنیا کی مولانا کلب رشید، جو کہ نیشنل علماء پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور تب تک میں ذکر کر دوں کہ ہمارے ساتھ کون کون، حیدر عباس صاحب جڑ گئے ہیں، اس کے علاوہ اکمل عالم صاحب، اس کے علاوہ ودی الدین انصاری صاحب، عبد الرحمان صاحب، محمد رئیس صاحب، اس کے علاوہ نظر بشیر الدین مقوان، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ماتکی کیا ہے، شفاعت حسین، عمر احمد، اور مصطفیٰ علی زادی، اور اس کے علاوہ نصرت حسین صاحب، جاوید انصاری، محمد وحید صدیقی، تو یہ تمام، اس کے علاوہ ناہید حسین صاحب، فیروز خان صاحب، محمد جہانگیر بادشاہ، محمد شکیل، اسلم لاوارے، تمام لوگ ہم سے جڑ گئے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے میں انہیں دوں گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو پیغام دیا ہے تو 3-4 چیزوں پہ بہت ہی اہم پیغام جو دیا ہے، میں اس کو آپ کے خدمت میں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ پیش کیا۔ میں کلب رشید صاحب جلدی جڑ جائیں گے ہم سے، کچھ ٹیکنیکل لگ رہا ہے پرابلم ہو گئی، آ گئے ہیں کلب رشید صاحب، پھر آ گئے ہیں، اور جی جی جناب جی معافی معذرت، چاہتا ہوں، جہاں سے بات چھوٹی تھی پھر میں وہیں سے کہنا چاہوں گا جی کہ جی اس جی جی، وقت میں پوری دنیا کے چونکہ لیڈرز کو تلاش کروں آپ جو کو اس جناب میں وقت بتاؤں موجود۔ کہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، واچنگ جو ہے تو جی سن رہے ہیں، اور لوگ جڑتے ہی جا رہے ہیں، جی جی جی، تو میں بتاؤں آپ کو کہ اس وقت دنیا کے جتنے لیڈر موجود ہیں، چاہے جاپان کے ہوں، چائنا کے ہوں، امریکہ کے ہوں، کینیڈا کے ہوں،
ہندوستان کے ہوں، آذربائیجان کے ہوں، ترکی کے ہوں، ان کو اگر میں 40 سال پہلے ڈھونڈوں تو یہ 40 سال پہلے دکھائی نہیں دیں گے. یہ اسکول اور کالج کے باہر اپنی فیوچر کو سجانے کی حالات سے دو چار ہو رہے ہوں گے. یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شادی کہاں کرنا ہے، اور بچے اگر ہو گئے ہوں گے تو ایڈمیشن کہاں کرانا ہے، اور اگر تھوڑا بہت سیٹل ہو گئے ہوں گے تو اچھا مکان کہاں لینا ہے. اور جس وقت یہ اپنے فیوچر کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ رہے ہوں گے، اس وقت خامنائی اپنے ملک کی دیواروں کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے تھے، اپنے مکان نہیں. تو ایک بہت بڑا قد ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اس بات پہ بالکل چرچا نہیں کرنی کہ انہوں نے کیا کہا اور ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے. میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کو آپ شاید اپنے نظریے سے یا مخالف نظریے سے ایک ملا سمجھ رہے ہوں، یا جس کو آپ ایک اسلامی ملک کا بس لیڈر ماتر سمجھ رہے ہوں، یا جسے آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہارڈ کور اسلامک لائن کا ایک لیڈر ہے، میں ان کو آپ کو دنیاوی نظریے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ 2 بار کے پریسیڈنٹ ہیں، اور ابھی پچھلے 30 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں اور کس حالت میں انہوں نے اپنے ملک کو سنبھالا ہوا ہے. تو ایک ایسا بڑا آدمی کبھی چھوٹی بات بچکانی بات نہیں کرے گا، اور جب بھی کہے گا تو وہ انسانیت کو سروپری رکھے گا، آدمیت کو سروپری رکھے گا، یونٹی کو سروپری رکھے گا. جب جیسے کسی گھر کا باپ، دادا، چچا، بڑا ابا اور تایا بات کرتا ہے تو اس کا نظریہ ہمیشہ سکھانے کا، سمجھانے کا، ایک جٹ ہونے کا رہتا ہے. اب جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے کہا ہے تو دیکھیے یہاں 3 حدیں ہیں. پہلی حد یہ ہے کہ انسانوں کے لیے گفتگو ہے. کوئی کہتا بھائی میں نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، مسلمانوں کے لیے گفتگو ہے. اب مسلمانوں میں بھی کوئی کہہ سکتا بھائی میں نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں ہے، شیعوں کے لیے گفتگو ہے. ممکن ہے کوئی شیعہ ملک بھی ہو آزو بازو میں جو کہ میں نہیں مانتا، تو ان کی گفتگو مومنین کے لیے گفتگو ہے. اگر مومنین کے لیے بھی ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی میں نہیں مانتا آپ کو، تو کم سے کم ان کا اپنا ملک تو ہے ہی، ان کے اپنے لوگ تو ہیں، ان کے اپنے شاگردان ہیں جو ان کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. اب گفتگو میں 2 باتیں بہت خاص ہیں، اور وہ میری باتیں ہیں. میں ان کی باتوں پہ کوئی جملہ اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں چونکہ وہ کوئی جملہ ایسا بولتے ہی نہیں ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. دنیا کا سب سے حکیم انسان، دنیا کا سب سے حکمت والا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو وہ زبان بولے جو اس کی دشمن کو سمجھ میں آ جائے. دوست کو سمجھانے کے لیے تو زندگی پڑی ہوتی ہے، مگر دشمن کو سمجھانے میں صرف ڈائلاگ کام آتا ہے، الفاظ کام آتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر آیت اللہ خامنہئی اتحاد و اتفاق، یکجہتی، بھائی چارے، امن کی بات کر رہے ہیں تو دنیا کے سارے ملکوں کو اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور امن کی بات کرتے ہوئے دنیا میں خصوصی طور پر اس خطے میں خصوصی طور پر عربستان سے لے کے اور پرشین گلف تک میں اگر امن کا ماحول ہوگا تو ظاہر سی بات ہے تجارت بڑھے گی. تجارت بڑھے گی تو ہمارے ہندوستان کا فائدہ ہوگا، چونکہ ہندوستان سے نہ جانے کتنے لوگ عربستان میں کام کرتے ہیں، روزی روٹی چلتی ہے ان کے گھروں میں. مہینے کے آخر میں یا 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں کچھ پیسے آتے ہیں، بلینس آف ڈالر ہمارے ملک کو آتے ہیں. نہ جانے کتنے ہزار ہندو، کتنے ہزار مسلم، کتنے ہزار سنی، کتنے ہزار شیعہ یہ سب باہر کام کر رہے ہیں. تو اس خطے میں اتحاد و اتفاق کے لیے ورلڈ کمیونٹی کو ضروری ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ باتوں میں اچھی باتیں کیا کیا ہیں اور کن باتوں پر قدم بڑھا کے ایک ساتھ یکجہتی کا پیغام دیا جا سکتا ہے. اور میں آپ کے اس چینل کے مادھیم سے اپنے پرائم منسٹر نریندر دامودر داس مودی جی سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو وقت ہے وہ وقت اتحاد و اتفاق کا ہے. آپ پرائم منسٹر ہیں، اگلے 5 سال تک پرائم منسٹر کی کرسی سے آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور بینجامن نیتن یاہو اپنی پولیٹیکل لڑائی اس جنگ کے تھرو لڑ رہے ہیں. پریسیڈنٹ امریکہ ابھی الیکشن میں ہیں. آگے معلوم نہیں کہ پولیٹیکل سچویشن کس کی کیا ہوتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اگر پرائم منسٹر مودی پرسنلی گلف کے علاقے میں اتحاد اور اتفاق کا ماحول پھیلانے میں ایک کی رول ادا کر سکتے ہیں
تو ہم ملک کے سارے شیعوں، سارے مسلمانوں، انسان دوستوں اور ملک کے ان تمام ہندوستانیوں کی طرف سے کہنا چاہیں گے کہ ہمارے ملک کا سر فخر سے بلند ہوگا اگر ہم دو پاورفل ملکوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرانے میں اور جنگ کو بند کرانے میں کامیاب رہیں۔ جی بالکل، تو یہ بات آپ نے کہی، بالکل آپ اس پہ